ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور بتائیں آپ کو کہ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی بابر اعظم ہی کریں گے، جبکہ شاداب خان نائب کپتان ہوں گے۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ کو انجری کی وجہ سے قومی اسکواڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ میں بابر اعظم، شاداب خان، عبداللہ شفیق، فخر زمان، حارث رؤوف، افتخار احمد، شاہین آفریدی، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، حسن علی، سعود شکیل، سلمان آقا اور سام میر کو شامل کیا گیا ہے۔ اسکواڈ میں محمد حارث، ابرار احمد اور زمان خان کو ریزرو کھلاڑیوں میں رکھا گیا ہے۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، حسن علی تجربہ کار کھلاڑی ہیں، فاسٹ بالرز کو انجریز کا سامنا ہے، ٹیم میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق نے کہا ہے کہ سرفراز احمد، شان مسعود اور عماد وسیم سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھلاڑی ڈومیسٹک کھیلیں، پرفارمنس دیں، ٹیم کو ضرورت ہوئی تو ٹیم میں شامل کیا جائے گا۔ انضمام الحق نے کہا کہ فخر زمان آج کل فارم میں نہیں، لیکن وہ بڑے میچوں کا کھلاڑی ہے، میں کسی کے لیے دروازے بند نہیں کر سکتا۔ ڈومیسٹک میں پرفارمنس کو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق نے کہا کہ محمد عامر اچھا کرکٹر ہے، اس نے ریٹائرمنٹ لے رکھی ہے، محمد عامر واپس آئیں، ڈومیسٹک کھیلیں اور پرفارم کریں، کوئی بھی ہو سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، سب پر غور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پلیئرز نے جو فیصلہ کرنا ہے خود کرنا ہے، اس نے وائٹ بال کرکٹ کھیلنی ہے یا ریڈ بال، لیگز کو مانیٹرنگ کریں گے کہ پلیئرز کہاں کھیل رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم کے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کی لہر سمیت افغانستان کی صورتحال اجاگر کیے جانے کا امکان ہے۔ نیو یارک میں کونسل آف فارن ریلیشن فورم پر خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا، ٹی ٹی پی اور داعش دوبارہ سر اٹھانا پاکستان اور دنیا بھر کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ٹی ٹی پی اور داعش سے درپیش خطرات کا مل کر سامنا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مستحکم افغانستان پاکستان اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی اہم ترجیح ہے۔ افغان حکومت سے براہ راست رابطوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ معاشی خوشحالی کے لیے پاکستان کے پڑوس میں امن و استحکام بہت ضروری ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام آئندہ چند ماہ میں نئی حکومت کا انتخاب کر لیں گے۔ نگراں حکومت کا مینڈیٹ آزاد اور شفاف انتخابات یقینی بنانا ہے۔ مستحکم اور جمہوری پاکستان ہماری ترجیح ہے۔ حکومت میں پاکستانیوں کی مکمل نمائندگی یقینی بنائیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان سسوری کی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی دعوت پر ادارہ نور الحق آمد۔ حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی کے دیگر عہدیداران نے گورنر سندھ کا استقبال کیا۔ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے کردار، مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی اہمیت اور ضرورت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ گورنر سندھ آج ادارہ نور الحق میں تشریف لائے ہیں، شہر کے چیلنجز پر بات کرنے کے لیے دعوت دی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے سے اچھا تھا مل کر بات کریں۔ جس گراؤنڈ کا مسئلہ ہے اس پر ایک غلط فہمی تھی۔ گورنر صاحب نے کہا کہ اس کو ایک پارک سمجھ کر افتتاح کیا تھا، آج جب ہم نے کاغذات دیکھے تو غلط فہمی دور ہوئی۔ جو وہاں نعرے بازی ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لوگوں کو بھی برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ گورنر سندھ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، کراچی کے روڈ اور راستے بھی شہر میں رہنے والے لوگوں کے دلوں کی طرح ٹوٹے ہوئے ہیں۔ مردم شماری پر ہم نے اور جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی، اس شہر میں پینے کا پانی نہیں، صوبے کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ ہم شہر میں سیاسی بے اتفاقی پیدا نہیں ہونے دیں گے تاکہ سرمایہ کاری کو مشکلات نہ ہوں۔ سرمایہ کاروں کو خوشگوار ماحول فراہم کرنا ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ گورنر سندھ نے یہ بھی کہا کہ حافظ نعیم الرحمان کی دعوت کو خوشی خوشی قبول کیا۔ حافظ نعیم سے پکوڑے سموسے کھانے کی بات ہوئی تھی جو پوری نہیں ہوئی۔ کچھ دن قبل ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہوئیں جو ختم ہو چکی ہیں۔ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی ملک کی معیشت کو مضبوط کرتا ہے، لیکن بدتر حالات میں کراچی کی ترقی کئی دہائیوں سے رکی ہوئی ہے۔ شہر قائد میں صحت اور انفراسٹرکچر کا نظام تباہ ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ کی رہائش گاہ پہنچ کر چودھری شجاعت حسین سے خیریت دریافت کی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں ملک کے اہم سیاسی امور اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کرانے کے اعلان پر بھی بات چیت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان ہونے والی ملاقات کے موقع پر چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین بھی موجود تھے۔ سرگودا میں موٹر وے پر پشاور سے لاہور جاتی ہوئی مسافر بس الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق موٹر وے پر کوٹ مومن انٹرچینج کے قریب ٹائر پھٹنے سے مسافر بس الٹ گئی۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والے 15 میں سے 5 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 24 ستمبر تک ملک بھر میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشگوئی کر دی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے تیز بارشوں کے باعث سجاول، عمرکوٹ، تھرپارکر سمیت بعض نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف کشمیر، مری، گلیات، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، گلگت، لکی مروت اور بنو سمیت کرک اور وزستان میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بارشوں کے باعث مری، گلیات، کشمیر اور ہزارہ ڈویژن میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا بھارت کو اشتعال نہیں دلا رہا، نہ مسائل پیدا کر رہا ہے، یہ معاملہ قانون کی حکمرانی کا ہے۔ نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ایک کینیڈین شہری کو کینیڈین سرزمین پر قتل کیا گیا۔ ہمارے پاس بھارتی حکومت کے ایجنٹس کے قتل میں ملوث ہونے کا یقین کرنے کی مصدقہ وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے لیے قانون کی حکمرانی انتہائی اور بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ کینیڈا میں انصاف کا نظام بہترین اور آزادانہ کام کرتا ہے، جس کے تحت کیس کو فالو کریں گے۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ اندرون یا بیرون ملک کینیڈین شہریوں کی حفاظت کو انتہائی سنجیدہ سے لیتے ہیں، یقینی بنائیں گے کہ کینیڈین نظام کا احترام کیا جائے۔ سکھ علیحدگی پسند رہنما کا قتل سنگین مسئلہ ہے، اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ امریکہ نے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کا الزام بھارت پر لگانے کے معاملے پر کینیڈا کے ساتھ کسی بھی کشیدگی کی تردید کر دی۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے وعدہ کیا کہ بھارت پر کینیڈا کے سنگین الزامات پر تشویش ہے، تاہم تشویش کے باوجود امریکہ اور کینیڈا کے درمیان اس معاملے پر کوئی کشیدگی نہیں ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا کہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ یہ معاملہ اعلیٰ ترین سطح پر اٹھایا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ تحقیقات آگے بڑھے اور قتل میں ملوث افراد انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں۔ جیک سلیوان نے وعدہ کیا کہ اس معاملے میں امریکہ کی دلچسپی صرف اس لیے ختم نہیں ہو جائے گی کہ یہ بھارت سے جڑا ہے، جس سے امریکہ اپنا قریبی تعلق چاہتا ہے، تاہم یہ ایک ایسی بات ہے جو امریکہ انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے اور خواہ کوئی بھی ملک ہو، ایسے عمل پر کوئی استثناء نہیں دیا جا سکتا۔ سلیوان نے کہا کہ اس معاملے میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ وعدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل پر کینیڈا کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سکھ رہنما کے قتل پر بھارت کو کینیڈا سے تعاون کرنا چاہیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی اور سابق کپتان شاہد افریدی کی دوسری صاحبزادی انشا افریدی کی دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب گزشتہ روز اسلام آباد میں ہوئی۔ ولیمے کی تقریب میں نہ صرف کھلاڑیوں نے شرکت کی بلکہ صحافیوں، سیاسی رہنماؤں، سفارتکاروں اور سابق اعلیٰ فوجی افسران نے بھرپور شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کے سابق ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور اور سابق چیئرمین چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کی شاہین افریدی اور انشا افریدی کے ولیمے میں شرکت توجہ کا مرکز بنی رہی۔ دوسری جانب قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے بیٹی کے دعوت ولیمہ میں سابق ٹیم کے ساتھیوں، سفارتکاروں سمیت دیگر معززین کی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ لالا نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم، اپنے سابق ٹیم کے ساتھیوں، سفارتکاروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معززین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری بیٹی کے ولیمے میں شرکت کر کے عزت بخشی۔ ان کی موجودگی نے مجھے خاص اور عزت کا احساس دلایا۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خاص لمحوں کو ہمارے ساتھ بنایا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ۔